جو ہے میں زریاب صاحب کا پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی زریاب صاحب. جی اب لیکن آپ لوگوں نے ذرا تحمل سے دل پہ پتھر رکھ کے میری گفتگو سننی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کر دی ہے کہ اخلاقیات کی انہوں نے بات کی. اب ہم دیکھیں، آپ بہت تحمل سے میری بات سنیے گا، کیونکہ اس ٹائم آپ کو لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کو. میں تھوڑا سا آپ کو ریئلسٹک گفتگو کروں گا، یہ خیالی گفتگو نہیں کروں گا. آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا. عمران خان صاحب وہ ہستی ہے جنہوں نے آ کے عوام کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا. یہ دیکھیں، میں کریڈٹ دے رہا ہوں اور میں بڑے فخر سے کریڈٹ دے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ہی لیڈر ہیں، ہماری قوم کے شخص ہیں. انہوں نے کرٹیکل تھنکنگ کا ایلیمنٹ اجاگر کیا. ہم سب نے لبیک کہا، پوری قوم نے کہ ٹھیک ہے جی، کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. ہم نے اپنے لیڈران کو کرٹیک کیا، اور جیسے ہی ان کی حکومت آئی، انہوں نے مولانا طارق جمیل کو اپنے ساتھ جوائن کیا. تو ہوا کیا تھا اس ٹائم، ایک سیاسی حکومت کے ساتھ علماء برادری کا ایک شخص جوائن ان ہوا. جیسے ہی وہ جوائن ان ہوا تو پورے جتنے علماء تھے، انہوں نے ان کے خلاف، مولانا طارق جمیل کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی کہ یہ تو سرکاری مولوی بن گئے ہیں، یہ تو سرکاری عالم بن گئے ہیں. ان کی تصدیق شروع ہوئی. وہ بیچارے اس سے سائڈ پہ ہوئے اور ان کو ہٹنا پڑا، اس پورے اپنے سٹینڈ سے ہٹنا پڑا. وہ ابھی اپنے زخموں کے اوپر مرہم رکھ رہے تھے. تو پیچھے کیا ہوا کہ جس شخص نے کرٹیکل تھنکنگ سکھائی ہوئی تھی، جیسے اس کے خلاف کسی نے کرٹیک شروع کیا تو اس کو رگڑنا شروع کیا. میں نام لے کے بتا رہا ہوں. پہلے مولانا طارق جمیل کو علماء برادری نے ڈس اون کیا گورنمنٹ کو جوائن کرنے کی وجہ سے، گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے. جیسے وہ اترے، اس کے بعد ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ ساحل ادیم نے کہیں کرٹیک کر دیا عمران خان کی پارٹی کے اوپر، تو پی ٹی آئی نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا. پی ٹی آئی نے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ریسنٹ واقعہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو کرٹیک کیا تو پوری صحافی برادری ان کو رگیدنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک کے بعد ایک. اور اس دوران بھی انجینئر محمد علی مرزا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے علماء کی برادری ساتھ اکٹھی نہیں ہوئی کہ یہ اللہ اور نبی کا نام لینے والا شخص ہے، اس کے خلاف پولیٹیکل پارٹی کیوں کھڑی ہو گئی. ایسے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، اور علماء کے ساتھ وہ لڑائیاں شروع کر دی. انڈیویجویلٹی تو یہاں پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے زریاب صاحب. جی میں نے کہا انڈیویجویلٹی تو یہاں پر شو ہو رہی ہے. جی لیکن میرا بیٹا، یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مولانا طارق جمیل کے ڈیفینس میں سارے علماء کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا. وہ یونٹی نہیں آئی. اس کے بعد ساحل الدین کے ساتھ علماء کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے. اس کے بعد انجینئر کے ساتھ اکٹھا ہونا تھا، نہیں ہوئے. اور پارٹیز نے ان کے خلاف باقاعدہ تحریک شروع کر دی. یہ ماننا پڑے گا آپ سب کو کہ ان کے ساتھ ایک فالوئنگ ہے. ان سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں لوگ، تربیت لیتے ہیں. ان کے خلاف جب پارٹی پالیٹکس شروع ہو گئی تو پارٹی نے بھی آ کے یہ ایسا کچھ بیان نہیں دیا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو آج یہ کہیں کہ ہاں، اپنی پی ٹی آئی کے فالوورز کو منع کرے کہ ہاں یہ جتنے ریلیجس لیڈر ہیں ان کے خلاف زبان مت اٹھائے، یہ آپ کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں. اگر یہ آپ کے لیڈر کو بھی کرٹیک کرتے تو وہ تنقید کا حق آپ ہی نے دیا ہے، آپ ہی نے سکھایا ہے کرٹیکل تھنکنگ کو. جب آپ کے لیڈر کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ایک جلغار شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ یہ کس قسم کی بائسڈ اخلاقیات ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈ اخلاقیات ہے کہ ہمارے لیڈر کے بارے میں کچھ نہ بولو، دوسرے لیڈر کے بارے میں جو مرضی بولو. یہ کس قسم کا طریقہ ہے؟ یہ سکھا رہے ہیں ہم اپنی جنریشن کو. جی بٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹرولنگ کی بات ہے نا، یہ ایک ایسا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے جس کو کسی کو بھی جس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہو کیا رہا ہے؟ حقیقت جاننے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو سامنے ہمیں جی زریاب صاحب، وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ، یہ جن وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ پی ٹی آئی نے باہر نکالا ہے. جو اخلاقیات کی دھجیاں آپ کی پارٹی نے بکھیری ہیں. بچے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے سامنے زبان دراز ہو گئے ہیں. سڑکوں کے اوپر آ کے وہ زبان دراز ہیں، ہر طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ، آپ کی لیڈرشپ میں سے کس نے آ کے کبھی یہ کہا کہ بچوں ایسے مت کرو، تو ہمارا نام گندا ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر کا نام گندا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے 3 نام لیے، پلیز ان تینوں ناموں کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کیجیے گا پلیز. مولانا طارق جمیل کا، ساحل ادیم کا، انجینئر محمد علی مرزا کا، ان تینوں کا نام لے کے بتائیے گا کہ ان تینوں کا کیا قصور تھا. صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک نے پارٹی آپ کے لیڈر کے بارے میں اچھی بات کی تھی، 2 نے آپ کے لیڈر کی تنقید کی تھی، تو آپ لوگوں نے ان کو رگڑنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیے گا میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے لیڈر کے بارے میں یا آپ کی پارٹی کے بارے میں بات کی. اب آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی میرے خلاف کس قسم کی تحریک شروع کر دے گی. میں وہی گزارش کرنے لگا تھا کہ ہمیں مسئلے کو پہلے بانپنے اور جاننے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا ٹرولنگ جو ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بیشتر اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں فیک ہوتے ہیں، اور ان کے سرورز جو ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں.
یا ایون دوسری پارٹیز کا ایک پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کا جو فیس ہے اس کو ملائن کرنے کے لیے مطلب اس چیز کو یوز کرتا ہے. یہ ٹرولنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پرٹیکولرلی کسی کی ذات یا جن 3 حضرات کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے, ہماری پارٹی ایک پراپر میکانزم کے ساتھ چلتی ہے اور پارٹی کا ہر چیز کے اوپر, ہر نقطے کے اوپر ایک بیانیہ اور ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے. اگر پارٹی کے کسی اسپوکس پرسنس کی طرف سے یا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس کی طرف سے میڈیا کے اوپر کسی کی ٹرولنگ ہوئی ہے تو پھر واقعی ہم اس چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم تو پہلے ہی ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور ہم واقعی ہی تنقید برداشت کرتے ہیں. تو میرا تو صرف یہی ہے کہ یہ جو بے وجہ ہر چیز ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے, آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فیک ناموں کے ساتھ بے وجہ ایسوسیشن کی خبر آپ کو کیوں نہ ہوئی؟ نہیں, ہمیں خبر ہوتی ہے مگر دیٹ از ناٹ ان آر کنٹرول. کروڑوں ایسے اکاؤنٹس چل رہے ہیں جو فیک ہیں, مطلب اس پہ ایک پالیسی بن کے مرتب تو کوئی ریپرزنٹیٹیو اس پر جو ہے وہ عوامی سطح پر بیانیہ تو دے سکتا ہے. ذرا آپ سے جی ذرا آپ صاحب جی آپ فیک اکاؤنٹس کے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض خان نے پوری پی ٹی آئی کی طاقت انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کر دی ہے. جو شخص لوگوں کی تربیت کر رہا تھا, ان کے اپنے نظریاتی اختلافات ایک طرف کے علماء کو ضرور ہوں گے ان سے نظریاتی اختلافات, لیکن وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ساحل ادیم بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے تھے. ان دونوں کے خلاف آپ کی یہ پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا آپ کی پارٹی کے اسپوکس مین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آفتاب اقبال, یا آپ کی پارٹی کے اسپوکس مین بن کے بیٹھے ہوئے عمران ریاض. ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر کہ عمران خان کے خلاف تنقید کرنے کی جرت کیسے کی ایک مذہبی لیڈر نے, یہ کہہ کے انجینئر کو رگڑنا شروع کیا ہے. تسلیم کریں اس چیز کو, میں نام لے رہا ہوں, آپ فیک اکاؤنٹ کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس چیز کو تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ وہ دونوں شخص میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, ان کی اپنی ایک فیل فالوئنگ, ایک اپنا پرسیپشن ہے اور ہر چیز کے اوپر ان کا ایک اپنا لاجک ہوتا ہے. میں اگین بات کروں, میں آنسریبل ہوں اپنی ہی پارٹی کے کسی ریپرزینٹیٹیو یا اسپوکس پرسن کا دیا ہوا جو بیان ہے اس کے اوپر. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نام یوز کر کے, مطلب کسی نے کب آ کے آفیشیلی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ دونوں کو ہم ڈس اون کرتے ہیں, یہ ہمارے لیڈر کا نام لے کے ایک ریلیجس لیڈر کی تصدیق مت کرے. ابھی آپ بیٹھے ہیں, ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے عمران خان کا نام لے کے جب کسی ریلیجس لیڈر کو جو پچھلے 10 سال سے کم از کم 15 سال سے قوم کو اللہ کا نام فروغ دے رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی پوری ایک پروفائل ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا بند کرے. اس طرح کا کوئی بیان آتا, کوئی ٹویٹ آتی تو ایک دم سے عوام کو پتہ چلتا کہ پارٹی بیک اپ نہیں کر رہی کسی ایسے تحریک کو کہ جس میں کسی مذہبی اسکالر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آفیشیلی ہو رہی ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر پرٹیکولرلی یہ کوئی ڈائریکشن یا کوئی بیانیہ ہماری پارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا ہو تو اس پہ میرا گفتگو کرنا بنتا ہے. ایک بندہ اپنا یوٹیوب چینل وہ آن کر رہا ہے, اس کی اپنی فین فالوئنگ ہے, ان کے اپنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں. اگر وہ اپنے کسی پرسیپشن کی بیس پہ یا اپنے کسی لاجک کی بیس پہ وہ کرٹیک کر رہا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو آپ کس طرح سے اندر ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کی طرف سے یا عمران خان کی کسی ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ 2 بندے جو ہیں یہ غلط ہیں, یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے, میرا نہ انجینئر محمد علی مرزا سے کوئی تعلق ہے ڈائریکٹلی, نہ میرا مولانا طارق جمیل سے. میں ان کا ادب کر رہا ہوں تو میں ان کے بارے میں تنقید کے خلاف دیکھے زبان اٹھا لی نا میں نے. آپ کا لیڈر کا نام لے کے جب کوئی ایسی بات کر رہے ہے تو میرا اگر لیڈر ہوتا نا عمران خان, تو میں دیکھتا کہ میرے لیڈر کے اوپر کوئی نام آ رہا ہوتا تو میں کھڑا ہوتا, میں کہتا عمران ریاض ہے جو بھی ہے, میں آفیشیلی ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے لیڈر کا نام لے کے انہوں نے بات کی ہے. آپ اپنے لیڈر کو آن کریں اور اپنے لیڈر سے منسلک جتنی بھی چیزیں قوم کی پرورش میں اتنا بڑا خلل ڈال رہی ہیں اس کو آن کر کے اس کو تسلیم کر کے کہیں کہ قوم کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص ایسے کسی کلچر کو فالو نہ کرے کہ جس میں ان کے لیڈر کا نام ملائن ہوتا ہو. اگین پھر وہی بات آ جائے گی, میرے بڑے قابل عزت ہیں, محترم ہیں میرے, وہ بات کو ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بار بار اس چیز کے ساتھ. میں نے بڑا ایک ڈائریکٹ اس پہ پوائنٹ اپنا دے دیا. میرا یہ ٹیک ہے کہ یہ پارٹی کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے جو پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں یا عمران خان کے جو پیغام لے کے آتے ہیں, اگر ان کی طرف سے یہ تنقید نہیں ہے تو ہم کیسے اس چیز کو اپنی ایسوسیٹ کر لیں اس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ جو ریلیجس پرسنالٹی اس ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہے ادھر اس وقت اسٹوڈیو میں, ان کو بھی چاہیے کہ جب ایک ریلیجس شخص کے خلاف کسی قسم کی تحریک شروع ہوئی ہے تو سب ریلیجس لوگوں کو یونائٹ ہو جانا چاہیے.
جی اس وقت یونٹی کا جتنے بھی پوائنٹ ہے مذہبی کہ جب scholars آپ ہیں، ان کو کہنا ریپرزنٹیٹیو چاہیے کہ یہ ہمارے کے طور پر جو ہے وہ کے ڈسون خلاف کر دینا تحریک ایسے لوگوں کو جو ایسوسیٹ ہی نہیں ہے. میں یہ نقطہ ہے ان اگین کا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ ہماری طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہو تو ہم تو اس چیز کی کریکشن یا اس چیز کی معافی تلافی کریں گے نا. اگر ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، یہاں پہ ہر کوئی ہر کسی کو حق دیکھیں حاصل اس ہے. طرح عوام کے میں درمیان آپ کو- اختلافی میں نوٹس آپ آ کو جاتے ایک ہیں. چیز نہیں بتاتا ہوں. عوام دیکھیں فائدہ ہمارے بیٹے پاس جو جی جی میں جی ایک ذرا چیز آپ بتاتا ہوں. میں دیکھیں میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے وہ میسج دے دیتا ہوں جو ہمارے بھائی نہیں دے پا رہے. میں وہ میسج دیتا ہوں قوم کو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں یہ آپ کی فکری نشو و نما کرتے ہیں، یہ آپ کے روحانی استاد کا درجہ رکھتے ہیں. دوبارہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی کیمپین نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے صحافی ہیں ان کا کام ہے صحافت کرنا، ان کا کام صحافت تک ہونا چاہیے. یہ جو پرورش کا کام ہے یہ ریلیجس اسکالرز کا کام ہے، یہ اساتذہ کا کام ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ریلیجس لوگ موجود ہیں جو ریلیجس ریپرزینٹیٹیو ہیں، جی ان کو چاہیے میں ان کی بہاف پہ بات کرتا ہوں. یہ تو نہیں کریں گے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ریلیجس اسکالرز کے خلاف کسی قسم کی پولیٹیکل موومنٹ کرتے ہیں اور کسی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ان کی طرف آتے ہیں، ان کو روکا جائے اور ان ریلیجس لیڈرز کی رسپیکٹ کی جائے. میں ان کی طرف سے آن بہاف آف ریلیجس اسکالرز میں بات کرتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی تحریک جو ہے وہ غلط ہے. وہ چاہے کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے آئے یا چاہے کسی مذہبی اسکالر کی طرف سے آئے، اگر وہ چیز کسی بھی حوالے سے میری قوم کی پرورش میں ایسے عناصر انکلکیٹ کر رہی ہے جو ان کی پرورش کو کفر کی طرف، گناہ کی طرف، جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، میں اس سے باز رکھنا چاہوں گا سب کو.